وتر کی نماز کے سلسلے میں مختلف احادیث سے مختلف باتیں ملتی ہیں. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس حدیث میں یہ تعلیم دی، یہ پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت اور 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام سے 3 رکعت پڑھتے تھے. ایک اور روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے 10 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر ایک پڑھا کرتے تھے. پھر ایک اور روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وتر کی نماز کو مغرب کی طرح نہ پڑھا کرو، یعنی 2 رکعت پڑھ کے پھر ایک تشہد، پھر اٹھ کر 1 رکعت پڑھے پھر سلام پھرنا، ایسے مت پڑھا کر، اس سے منع کیا. اسی حدیث میں آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پڑھنا ہی ہے تو 7 پڑھو یا 5 پڑھو یا 3 پڑھو، ایک سلام سے پڑھو. تو ان مختلف احادیث سے جو بات معلوم ہوئی کہ وتر کے مختلف طریقے ہیں، کوئی ایک طریقہ وتر کا نہیں ہے. اور عام طور پر دوسری مساجد میں وتر کے جس طریقے کو اپنایا جاتا ہے، دراصل وہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے پھر 1 رکعت پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیرا. آپ نے تو اس سے منع کیا کہ مغرب کی طرح نہ پڑھا کرو، مغرب ایسے ہی پڑھی جاتی، لہذا وہ طریقہ درست نہیں ہے. اب دعائے قنوت پڑھنے کے بارے میں بھی مختلف روایات، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ یعنی رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. جبکہ اسی روایت کے اندر ہے کہ کبھی آپ رکوع سے پہلے پڑھتے اور کبھی آپ رکوع کے بعد پڑھتے. تو دونوں طریقے درست ہیں، دونوں طریقے پر دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے. کہ کبھی ایسا ہو کہ امام صاحب اگر رکوع میں چلے جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی. ہاں یہ بھی جان لیں کہ دعائے قنوت وتر کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ کبھی دعائے قنوت نہ بھی پڑھی جائے اور طاق رکعتیں ہوں تو وہ وتر کی نماز ہوگی. اب وتر کی نماز میں ایک اور بات میں واضح کر دوں، دعائے قنوت میں اختلافی مسائل ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دوں کہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا، آمین بولنا، یہ ساری چیزیں تو بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے. جہاں تک آمین بولنے کی بات ہے تو آمین بولنے کا معاملہ یہ قیاس کیا جاتا ہے قنوت نازلہ پر، کہ قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پہ پڑھائی اور اس میں آپ نے جب دعا کی تو صحابہ کرام نے آمین کہا، تو اس دعا پر دعائے قنوت میں بھی آمین بولنے کو قیاس کیا جاتا ہے، اس کے جواز کو پیش کیا جاتا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اپنا اختیار، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. امید کہ وتر کے سلسلے میں اب کوئی اشکال ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں نہیں ہوگا.